اگر ہم آپ بڑے سر ثواب کی اس وقت میں حاضر ہیں جو ایک مرحومہ کے تیجے کے موقع پر رکھی گئی ہے، سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و فیل ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اپنی رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرمائیں، اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت رحمی فرمائیں اور ان کے بچوں کو اور ان کے اولاد کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں۔ ان کے مطابق مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسے کیا جائے، ماں باپ کے مناسب اور ماں باپ کے مقام اور مرتبے کا اللہ اس کے رسول نے بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے قرآن عظیم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں سوائے دو شخصیتوں کے، ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت حوا رضی اللہ عنہا اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تین کو چھوڑ کر ہر بندہ کسی نہ کسی ماں کا بیٹا ہے یا کسی نہ کسی باپ کا وہ بیٹا ہے، یہ پوری دنیا کے انسان اس میں شریک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی شان اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اس لیے ان کے کوئی ماں باپ نہیں۔ اسی طرح حضرت حوا جو ہے کسی کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی، اس لیے ان کے بھی کوئی ماں باپ نہیں۔ اور رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ اپنی والدہ کی کوکھ سے پیدا ہوئے لیکن ان کے والد نہیں، اللہ کی قدرت سے انہیں حضرت جو ہے مریم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی کوکھ سے پیدا کیا گیا۔ اس کے سوا کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں، ہے نا؟ تو اس ضمن میں اگر یوں کہا جائے کہ کائنات کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی بندہ اٹھا کر دیکھ لے، کوئی کتنی بڑی قیمتی چیز ہو، آج وہ چیز مارکیٹ میں موجود ہے، آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا موبائل گم ہو گیا، آپ کے موبائل سے بہتر موبائل مارکیٹ میں مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا ہے۔ آپ کے کپڑے کو اٹھا کے لے گیا، بہترین مارکیٹ میں آپ کو کپڑے مل سکتے ہیں۔ آپ کی فارمل کوئی چوری کر گیا، آپ کی فارمل سے بہترین فارمل مل سکتی ہے۔ آپ کا ٹو ویل کوئی اٹھا کے لے گیا، اس گاڑی سے بہتر، یعنی کوئی بھی چیز جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کریں نا، مثال کے طور پر سب سے زیادہ پسند بندے کو کیا ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اسی پیسے کی وجہ سے تو لوگ ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں نا بھائی۔ یہ پیسہ جب جمع ہو جاتا ہے تو پھر ماں کون ہے باپ کون ہے یہ بچے جاننا ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں اس لیے لوگ زیارت میں نہیں آتے کہ بھائی فلاں نہیں انتقال کر کے اس لیے گیا ہوں، نہیں، اس کا بیٹا فلاں ہے نا اس لیے جانا پڑے گا۔ ہاں میں یہ سب چہرے جو پہچانتا ہوں آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، آپ کو جانتا بھی ہوں، آپ کے نام بھی جانتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ جلدی لوگ نہیں آتے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن حالات کے تقاضے یہ ہے کہ ماں باپ کو صرف پیسوں کی وجہ سے اگر لوگ چھوڑ رہے ہیں یا صرف اپنی بیویوں کی محبت کی خاطر چھوڑ رہے ہیں تو اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ میں ان چیزوں کی اشیاء کے جو نام آپ کو گنوائے نا، کائنات میں کوہی نور جس کو بولتے ہیں نا، کوہی نور یعنی وہ ہیرا جو اس وقت بڑی سیکورٹی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اگر وہ بھی بائی چانس گم ہو جائے نا تو وہ بھی دوسرا مل سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن آپ جس ماں باپ کی کوکھ سے
پیدا کیے گئے اگر وہ نکل گئے ہاتھ سے تو پھر کائنات میں نہ دوسری ماں مل سکتی ہے نہ دوسرا باپ مل سکتا ہے. کہ کائنات میں واحد وہ دو ذات ہے اور اتنی بڑی نعمت اس کا نعمت بدل ہے. اگر آپ کو قدر ہے تو کی بات کر رہا ہوں ورنہ ناقدری کی دنیا اس حد تک اٹھی ہوئی ہے. میرے پاس کئی ویڈیو موجود ہیں اور آپ فیس بک سوشل میڈیا پر مطلب بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو تقاضا ہوگا ابھی قریب ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوا بہت بڑا باپ جس کو کہا جا سکتا ہے جس نے فیکٹریاں بزنس سب کچھ محنت مشقت کر کے جمع کیا تھا. اللہ نے 5 بیٹے دیے. کتنے؟ اور وہ بھی جوان اور کتنے پڑھے لکھے. ہمارے یہاں تو 2-3 اسکولوں میں مطلب لائن لگ جاتی ہے کہ یہاں میں نوکری کرتا ہوں وہاں نوکری کرتا ہوں تو پھر ماں باپ کو لوگ جواب نہیں دیتے. کسی مدرسے میں نوکری مل جائے امام صاحب بن جائے یا مدرس بن جائے تو آدمی جواب نہیں دیتا ماں باپ کو. اس باپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو اتنا پڑھا لکھایا کہ امریکہ میں انہیں جگہ مل گئی. ان کو بیٹوں کو یعنی اتنا پڑھا لکھا کے اونچا کر دیا. ماں باپ نے سب کچھ قربان کیا لیکن وہ 5 بیٹے جس کو اعلیٰ تعلیمات سے آگاہ کر کے جب اس منزل تک پہنچایا نا وہ باپ رو کر ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا ان 5 بیٹوں نے مل کر میری ساری جائیداد ہڑپ کر کے مجھے فقیر کی لسٹ میں جا کر کھڑا کر دیا. یہ بیٹے ہیں یہ حالات ہے پیسے کی وجہ سے. لیکن میں آپ کو پیسے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج پیسہ بھی مل سکتا ہے. اگر آپ کے 10,000 روپے گم ہو گئے اپنے محنت کی مشقت کی 10 کے 20 آ گئے یعنی پیسہ بھی مل سکتا ہے. اور ابھی کل پرسوں کی تازہ مطلب خبر ہے دنیا لیول پہ کہ ترکی کو ایک خزانہ آج لگ گیا اور اتنا بڑا خزانہ کہ 99 ٹن سونا نکل آیا. یعنی سونا بھی مل سکتا ہے چاندی بھی مل سکتی ہے ہیرا بھی مل سکتا ہے جواہر بھی مل سکتے ہیں سب کچھ مل سکتے ہیں. ماں باپ اگر نکل گئے نا تو پھر دوبارہ ماں باپ نہیں مل سکتے. ابھی جن بیٹوں کی والدہ کا انتقال ہوا ہے آپ یقین جانیں اگر والد صاحب زندہ ہیں تو مبارکباد کے لائق ہے. لیکن والدہ کا انتقال یوں سمجھنے کہ آج اس کے گھر سے اس کی جنت رخصت ہو گئی. اب جنت کو اس کو تلاش کرنا ہونا تو پھر انہیں قبرستان جانا پڑے گا. اب وہ گھر میں نہیں مل سکتی. ہماری ماں چلتے پھرتے ہماری جنت ہے ہمارے گھر میں. لیکن یہ بندے بیچارے جنت میں جانا کہاں چاہتے ہیں. یہاں تو مشتنڈے لوگ ایسے گھوم رہے ہیں اس دور میں کہ ماں باپ کو چائے روٹی کا نہیں پوچھتے اور باہر جا کر دیکھو نا تو دوستیوں کے ساتھ پارٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں میرا دوست ہے نا میرا فلاں ہے نا ارے یہ تیرا فلاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اگر تجھے کوئی کام آئے گا تو وہ تیرے ماں باپ ہی تجھے کام آئے گا. ہاں اگرچہ غریب ہو. میں غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والدین الحمدللہ باقاعدہ حیات ہے لیکن میں آپ کے درد کو جن کے ماں باپ جا چکے ہیں نا وہ گھبرائے نہیں. میں ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا لیکن جن کے زندہ ہیں وہ ابھی قدر کرنا شروع کریں. اگر ہم نے قدر نہیں کی نا تو آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کو ان ماں باپ کی ناقدری کا جو ہے بدلہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بعد میں نہیں ملے گا. آپ یہ غلط فہمی ہے. اللہ کا اصول ہے اللہ کی شان ہے اس کا قانون ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن اس کا ایک فیصلہ عجیب و غریب میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس رب کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اس کی شان یہی ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں. اس نے جو بھی قانون بنائے اس نے اپنی شان بنایا. اس میں کسی کا وہ محتاج نہیں ہے لیکن اس نے ایک قانون عجیب و غریب بنایا ہے. دل کے کانوں سے سن لو. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں حقیقت بتا رہا ہوں. اللہ نے ایک قانون بنایا جیسے نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا ہے روزہ نہ رکھنے والوں کی سزا ہے اسی طرح حج نہ کرنے والوں کی سزا ہے زکات نہ دینے والوں کی سزا ہے فقیر کی سزا ہے کنجوس کی سزا ہے زنا کرنے والے کی سزا ہے شراب پینے والے کی جو ہے سزا ہے اسی طرح ظلم کرنے والے کی سزا ہے غاصب کی سزا ہے. بے شمار مجرم اور کرائم کرنے والوں کی اللہ نے سزائیں مقرر کی ہے لیکن وہ ساری سزائیں اللہ نے مؤخر کر کے رکھی ہے. مؤخر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا میں اتنا جلدی اس کو اتنی سزا نہیں دیتا. اس کو ڈھیل دیتا ہے توبہ کر لیں ڈھیل دیتا ہے توبہ کر لیں. بائی چانس اگر یہ کرائم کرتے کرتے دنیا سے چلا بھی گیا نا دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں لیکن اتنا جلدی پکڑا نہیں جاتا اور نہ اس کی دوری
کھینچی جاتی ہے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا تشدد ہو رہا ہے، اتنی بربریت چھائی ہوئی ہے کہ آج انسان مطلب آپ سے باہر ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ ڈھیل ہے، اس نے عذاب کو مغفر کر دیا، جلدی سزا نہیں دیتا۔ دل کے کانوں سے سنو، ماں باپ کے حقوق سننے والوں، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، ہر سزا تو آخرت میں دے سکتا ہوں، لیکن جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، یا ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، یا ماں باپ کو تکالیف دے گا، تو فرمایا اس کی سزا دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ یعنی یہ ڈبل سزا ہے اس کے۔ اور کتنے لوگوں کو سزا ہو سکتی ہے؟ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب بن گئے تو اب ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پیر صاحب بن گئے تو پیر صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ شیخ صاحب بن گئے تو شیخ صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ماسٹر صاحب بن گئے تو ماسٹر صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ انجینئر صاحب کچھ بھی نہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے حالات پڑھ لیں آپ جس میں رسول اللہ بنفس نفیس موجود ہے، اور ایک صحابی رسول کے انتقال کا وقت ہوا، کسی نے آ کر خبر دی یا رسول اللہ فلاں صحابی کا انتقال کا وقت ہے، صحابی ہے، یعنی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ جس کو وہ شرف حاصل ہے کہ اس صحابی کے رتبے کو کوئی غوث قطب ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابی کی موت کا وقت قریب ہے۔ اس وقت کسی نے اطلاع دی کہ حضور فلاں کا انتقال کا وقت ہو رہا ہے، وہ آخری حالات میں حضور نے فرمایا جا کے کلمہ کی تلقین کرو، یہ کلمہ پڑھو۔ جب تلقین کرنے کے لیے کہا نا تلقین کرو، حضرت بلال تشریف لے گئے، کلمے کی تلقین کی، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ کن کی زبان پر؟ صحابی رسول ہے۔ اب ہماری تو جمعوں کا ٹھکانا نہیں ہے، ہماری 5 وقتہ نماز تو ایسے غائب ہے کہ جیسے ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، اور مسلمان اور کافر میں یہی 2 فرق ہے نماز کے۔ آج ہم نے وہ چیز ہی چھوڑ دی، لیکن سن لو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر میں تلاش کرو، اس کے خاندان میں تلاش کرو، اس کی ماں یا اس کا باپ زندہ ہے کہ نہیں، یعنی جس کے مرنے کا وقت قریب ہے، آخری وقت ہے، کلمہ زبان پر نہیں آتا تھا، فرمایا اس سے تلاش کرو۔ جب تلاش کرے گا وہ دیا پتا چلا کہ حضور اس کی والدہ بھی حیات ہے، کہاں ہے؟ کہا وہ الگ سے رہ رہی ہے، تو اسے بلائے گئے، اور جیسے بلایا نا حضور نے فرمایا مائی سچ سچ بتانا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کس نے پوچھا؟ انہوں نے پوچھا جس نے ساری کائنات کو دین اسلام نہ کر دیا۔ اس نبی نے پوچھا جس کی وجہ سے ساری کائنات جنت میں جائے گی، یعنی امتی جنت میں جائے گا، وہ نبی اس ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ ماں سچ سچ بتا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے کہ ناراض؟ اس وقت ماں نے وہ قصہ سنائی کوئی پرانی جو اس نے بیٹے نے کی تھی، اس نے داستان غم سنا ڈالی روتے روتے، اور جب بیٹے کی نافرمانی حضور نے سن لی کہ بیٹا اتنا نافرمان ہے جو مرنے کے قریب ہے، ماں کا نافرمان گزرا ہے، حضور نے فرمایا ہاں مائی اسے معاف کر دے، تو ماں ہے۔ اور یاد رکھ لیں، ہمیشہ یاد رکھ لیں، کائنات میں سمندر جو ہے نا، سمندر کتنا وسیع ہے، 7 سمندر کہتے ہیں ہم لوگ، 7 سمندر، پوری دنیا میں کتنا سمندر ہے؟ زور سے بولے 7 سمندر، اور وہ اتنے وسیع ہے کہ آج کی سائنس جو تحقیق کر رہی ہے وہ اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے مطلب کوشاں ہے، اور سمندروں سے اتنی چیزیں مطلب وارد ہو رہی ہے کہ لوگ دنیا حیران ہے۔ یعنی سمندر کی وسعتوں کو ناپتے ناپتے سائنس جواب دے رہی ہے کہ اس کی وسعتوں کو ناپا نہیں جا سکتا، لیکن آپ نے صرف سمندر کو سائنس میں پڑھایا ہو، یہ فلک جو ہے نا، یہ آسمان، یہ سائنس میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ سب دعا ہے، یہ زمین جس کی وسعتوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا کنارہ نہیں ہے، بے وقوف ہے تمہاری سائنس جو کہتے ہیں کہ اس کا کنارہ نہیں ہے، اور یہ ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بے وقوف ہے، اگر یہ گھومتی پھرتے رہتی تو یہ آپ ایسے کہتے رہتے، یہ کھالی ہلتی ہے نا تو اچھے اچھے سائنسدانوں کے پیر دروج جاتے ہیں، یعنی صرف حرکت کرتی ہے نا تو فوراً زلزلے وبا ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی سائنس بڑھنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں، یہ ماسٹر لوگ کہ یہ گھومتی ہے، اور بچوں کے ذہن میں یہی سب ڈالتے ہیں لوگ۔ اللہ کی عزت کی قسم، زمین بھی استھر ہے، آسمان بھی استھر ہے، یہ چاند اور سورج چکر لگا رہے ہیں، اور یہ اتنے بڑے کہ یہ زمین اور آسمان کئی گنا ان کے اندر سما سکتے ہیں، یعنی یہ چاند اور سورج کے اندر سما سکتے ہیں، یہ اتنی وسعتوں کے مالک ہیں، اور وہ گردش کرتے ہیں۔
لیکن یہ بڑی بڑی باتیں بتانے کا میرا مطلب یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک وسیع ہے اور اس کی وسعت ظرفی اتنی ہے کہ ساری کائنات اس کے اندر سما سکتی ہے، لیکن یا وہ یاد رکھ لیں ماں کا دل 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہوتا ہے، 7 سمندر سے بھی بڑا ہوتا ہے، ہزاروں چاند اور سورج بھی اس ماں کے دل کے اندر سما جا سکتے ہیں، اتنی بڑے دل کی مالکہ ہوتی ہے ماں۔ ہاں اس لیے کہ زمین جو ہے نا زیادہ گناہ کرے گا تو یہ زلزلہ برپا کر کے آپ کو اندر لے لیتی ہے۔ اب اتنے بڑے بھی نافرمان ہو جاؤ، ایک دن جا کے ماں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہتے ہو ماں معاف کر دے، لیکن واہ ماں تیری وسعتوں کو سلام، زمین برداشت نہ کر سکی، زلزلہ برپا کر دیا، تو نے مار کر دھکے مار کر باہر نہ کیا، سینے سے لگا کر کہا بیٹا تو آخر میرا ہی تو ہے نا، جا معاف کر۔ یہ ماں حضور نے فرمایا ماں معاف کر، بس اتنا سننا تھا تو ماں بھی رونے لگی۔ کہ حضور اس نے مجھے بڑا درد دیا ہے، بڑا دکھ دیا ہے۔ جب ماں کا بیٹا سنی نا تو حضور نے فرمایا بلال عریضہ پیش کیا، لبیک، ایک کام کر یہاں لکڑیاں جلا دے۔ کیا کہا؟ لکڑیاں جلا دے۔ لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور جیسے آگ لگانے کی تیاری ہوئی نا تو اس ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آگ کیوں جلا رہے؟ کہا تیرے بیٹے کو آخری وقت میں جو ہے جلدی کلمہ نصیب نہیں ہو رہا اور وہ دنیا سے جا نہیں رہا، اس کی روح نکل نہیں رہی، کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہو رہا، تو آگ میں جلا دیتا ہوں تاکہ جلدی سے ختم ہو جائے۔ کس نے کہا؟ حضور نے۔ جب یہ ماں نے سنا نا کہ آگ اس لیے جلائی جا رہی ہے کہ میرے بیٹے کو اس میں ڈالا جائے گا، اب بھی سنا رہی ہے ماں پہلے کہ اس نے تکلیف دی ہے، معاف نہیں کر سکتی۔ حضور نے جب یہ تجویز رکھی نا کہ ابھی آگ میں ڈال دیتا ہوں تیرے بیٹے کو، اتنے میں وہ کھڑی ہو گئی۔ کہا حضور اس کا قصور کیا ہے؟ کہ اس کا کوئی قصور نہیں، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا اور یہ دنیا سے جا نہیں رہا، تو جلا دیتا ہوں تاکہ جلدی سے ختم ہو جائے۔ اس نے کہا حضور میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا نہیں دیکھ سکتی، اس کو کہتے ہیں ماں۔ آج ہمارے یہاں ایک معمولی سے ایک عورت گھر میں کیا آ جاتی ہے اور اتنی بڑی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 7 خاندان سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ یعنی ایک بیوی کی خاطر ہماری اور آپ کی سوچ کیسے بدل جاتی۔ میں بیویوں کا ویرودھی نہیں، عورتوں کا ویرودھی نہیں، اس کو یاد رکھیں میری آپ کی طرح مطلب ایک بیوی والا فرد ہی ہوں، لیکن ایک اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آخر یہ ہوتا کیوں ایسا ہے۔ ہر وقت بیٹا پہلے ماما کرتا ہوتا ہے، پھر آخرکار ماں کی جگہ جو ہے مین صاحب کا نام کیوں آ جاتا ہے؟ آخر اس کا کوئی راز تو ہے نا، اس کو تلاش کریں کبھی۔ یہ بیوی جو ہے نا وہ جنت نہیں دلا سکتی اتنا جلدی، اس کو بھی جنت میں جانا تو آپ کی محتاج ہے، لیکن آپ شادی کے بعد بھی جنت میں جانے کے لیے ماں باپ کے محتاج ہیں۔ ہاں اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں، اب مجھے بتاؤ صحابی سے بڑھ کر کسی کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یار۔ یہ کائنات میں وہ طبقے کا نام ہے اور وہ رتبے اور کیٹیگری کے لوگ ہیں اور ان کا صرف صحابی ہونا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے کہ وہ غوث اعظم سے بھی بڑا رتبہ رکھتے ہیں۔ اب آپ پتہ چلا، یعنی یہ غوثیت سے بھی بڑے رتبے کا نام ہے، یہ کوئی پرنسپل کا نام نہیں ہے، یہ کسی سرکاری اسکول کے یہ صاحب کا نام نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ صحابی ہونا یہ کائنات کے سب سے بڑے اسٹیٹس والے کا نام ہے۔ لیکن اتنے بڑے اسٹیٹس کے مالک کو بھی منہ پر جو ہے کلمہ زبان پر نہیں آتا ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے بھی ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ ہاں اور جس کے دنیا سے چلے گئے ان سے بھی گزارش کروں گا، ناراض ہو کر گئے ہیں تو آج ہی جمعہ بعد جانا قبرستان۔ ہاں یہ بہت سچ بتا رہا ہوں میں، آج ہی جانا چاہیے اور آج ہی جا کر ان کی قبر پر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکے آپ تو یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اور اس کا جو ہے سزا جو ہے نا وہ کسی سے معاف نہیں ہوگی، وہ بھی ماں سے اور یا باپ سے معاف ہو سکتی ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے حضور نے آگ جلائی اور آگ جلاتے ہی اسی وقت ماں نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ میں دیکھ نہیں سکتی۔ جب یہ کہا نا کہ میں دیکھ نہیں سکتی تو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مائی اب بھی موقع ہے، تیرا بیٹا بھی حیات ہے۔ کہا ہاں، کہا کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے اور وہ صرف کلمہ جو رکا ہوا ہے اس کی زبان پر آنے سے، کہا ہاں، کہا وہ صرف تیری ناراضگی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اگر ابھی تو نے معاف نہ کیا اور بیٹا اگر مر کر نکل گیا
تو جہنم کی آگ سے پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ دنیا کی آگ کو بہت کم ہے مائیں، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اگر تو اپنے بیٹے کو جنتی بنانا چاہتی ہے نا تو معاف کر دے. جب حضور نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، ماں نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف فرما دیا. ابھی حضور نے یہاں ماں کو یہ سنایا، ماں نے سنایا حضور کو، اور حضور نے فرمایا بلال جلدی کر جا کر دیکھ. ماں نے ابھی یہاں معاف کیا اور حضور نے فوراً بھیجا. جیسے ہی بلال پہنچے گھر پہ تو کیا دیکھا وہ صحابی رسول کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہا ماں باپ کی رضامندی کی وجہ سے اللہ نے اسے کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرمائی. اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ کفن دفن وغیرہ ہوا. اور جب نماز جنازہ حضور پڑھا چکے قبر دفن کر دی، اس کے بعد آگاہ کیا کہ لوگوں جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ اس کے رسول بھی ناراض ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے جن کے ماں باپ حیات کا بھی فی الحال اب جیسے یہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا، ان کے سنجادگار ہوں گے، اب وہ کیا کریں گے، یعنی انتقال کے بعد اب کیا کریں گے. تو قرآن نے اس کا بہترین ذریعہ بتایا. نمبر 1 کہ بچے کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جیسے ہمارے یہاں عموماً یہ ساری چیزیں ہوتی ضرور ہے، لیکن آج کچھ ناکارہ بچے ایسے بھی لوگ ہیں کہ فارمالٹی کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں. حقیقت میں ماں باپ کی محبت کے تقاضے ہوتے ہیں نا تو وہ خود ہی پڑھاتا نا بھائی، ہاں، لیکن یہ فارمالٹی ہے، لوگ رسم سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگوں نے بھی پڑھ دی تو بات ہو گئی. لیکن یاد رکھیں ماں باپ کے وصال کے بعد سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے صاحبزادگان اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اور نماز جنازہ میں ہوتا کیا ہے؟ 4 چیزیں زیادہ سے زیادہ: ثنا، درود، دعائے مغفرت، اور اس کے بعد فوراً مطلب سلام. اب یہ 4 تکبیریں ہیں اور اسی میں یہ دعائیں کلمات ہیں. آج ہماری اور آپ کی کیفیت آپ خود ہی محسوس کر لیں. اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں کوئی اسکول تو نہیں چلا رہا ہوں، نہ کوئی مدرسے میں بیٹھا ہوں، نہ ٹیوشن کلاس چلا رہا ہوں آپ کا، لیکن اگر میں پوچھ لوں نا کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے، تو بھی میرے خیال سے ہم سب کے ساتھ جو ہے نیچے ہو جائیں گے. وجہ کہ ہم نے حقیقت دین کی سمجھی نہیں، ہم نے یہی سمجھا کہ یہ سب کچھ ہمارا صحیح ہے. نہیں، دین اگر نہیں ہے نا تو آپ کچھ بھی ہے نا تو آپ کچھ بھی نہیں. دین اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سب کچھ ہے. تو سب سے پہلے بیٹوں کا فرض ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھیں، اس کی تدفین کریں وصال کے بعد. اور یہ عموماً ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن بیٹوں کو یہ چاہیے کہ اس میں پیشکش کریں. دوسرا حق ماں کا یہ ہے وصال کے بعد، ہم سب کے لیے بھی ہے، ہمارے ماں باپ بھی کل دنیا سے جائیں گے. جنرلی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا کام یہ کریں کہ وہ اب وقتاً فوقتاً اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی اسے نیک موقع میسر آئے وہ ہاتھ اٹھا کر اتنا ضرور کہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، یعنی اس کی مغفرت کی دعا مانگے. اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. جیتے جی بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں یہ بھی فقہی جزیہ ہے کہ اگر ماں باپ حیات ہیں تو بھی ان کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. ہاں، لیکن یاد رکھ لیں کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کے سامان بھی تیار کریں. مغفرت کے سامان کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کائنات کے فقہ کے وہ امام ہیں کہ کائنات کا جتنے مسائل جو کروڑوں کی تعداد میں جو آج ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ انہی کے استنباط کیے ہوئے ہیں، یعنی انہی کے نکالے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر صاحب قبلہ ماشاءاللہ تشریف لائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. تو یہ جزیات جو ہے نا ہمارے پاس فقہی مسائل جس کو کہتے ہیں، یہ سارے احکام امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکالے ہوئے ہیں. اتنے بڑے امام تھے اور تاجر کتنے بڑے تھے کہ کوفہ اور بصرہ جہاں رہتے تھے وہاں کی منڈی میں جو تاجرین کا سارا مال ایک جگہ، یعنی تجارت کا سامان، بزنس مین تھے، سارا سامان ایک طرف ہوتا، امام اعظم کا بزنس کا سارا مال اکیلے تنہا ان کے برابر ہوا کرتا تھا. اتنے بڑے کروڑوں ابجو خربوں پتی لوگ ہیں اور وہ اتنے بڑے امین تھے کہ جب آپ کا وصال ہوا نا تو لوگوں نے یہ بیان کیا آپ کے صاحبزادے نے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو اس زمانے میں 4 کروڑ کے قریب امانتیں لوگوں کی امام اعظم کے پاس پڑی ہوئی تھی. اس
زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، اس دور میں تو ہمارے پاس وہی ہے جو ابھی چل رہے ہیں، لیکن اتنے امیر نہیں تھے، لیکن باقاعدہ حیات ہونے کے باوجود بھی، بزنس مین ہونے کے باوجود بھی، یعنی دھندا کرنے والے ہونے کے باوجود بھی، اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی، امام اعظم نے 4000 استادوں سے تعلیم حاصل فرمائی۔ آج آپ اتنے سارے لوگ ہیں نا، ابھی جیسے میں سلام پھیروں گا نا، یعنی کہ السلام علیکم، صلاۃ والسلام، ابھی نکل جائیں گے، ایک بھی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کے پاس وقت ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ کبھی نہیں۔ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور جمعہ کو اور چلے پھیرتے، اور وجہ کیا ہے کہ جلدی نکل چلے، ہے نا؟ یعنی کبھی ہم نے اپنے دین کی معلومات کو سچا سمجھا ہی نہیں اور جاننے کی کوشش نہیں کی، اللہ سے ڈر گئے۔ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی نیکی ہے، حالانکہ اس میں ہم گھائی میں گر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اچھے کام کرنا ہے تو اس سے ضرور معلوم کرنا چاہیے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو اس چیز کی قدر کتنی تھی کہ اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا فقیہ بنا کہ آج بھی ایمان کے لسٹ میں سب کو صرف امام کہا جاتا ہے، امام شافعی، امام مالک صرف امام مالک، امام احمد بن حنبل صرف امام احمد بن حنبل، امام جلال الدین سیوطی صرف امام جلال الدین سیوطی، امام غزالی صرف امام غزالی، بڑے بڑے امام کو صرف امام کہا جاتا ہے، اور ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ 4000 استاذوں سے پڑھا، کتنے؟ 4000 استاذوں سے۔ لیکن سن لو، اتنا بڑا امام ہونے کے باوجود بھی، اتنا بڑا مالدار بزنس مین ہونے کے باوجود بھی، لیکن ماں کے سامنے ایسا بیٹھا رہتا جیسے غلام بیٹھا ہے۔ یہ بہت بڑے آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، یعنی ہم لوگوں کو یہ سب لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا امام لوگ جو ہے وہ تو وہی فقیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے لکھتے ہیں۔ غلط ہے، آپ جس خواب میں گھوم رہے ہیں یہ آپ کی غلط فہمیاں ہیں، جو آپ کو کہاں جا کر چھوڑے گی وہ آپ بتا نہیں سکتے۔ غریب ہی صرف دین حاصل نہیں کرتا، سب سے بڑا اس زمانے کا مالدار ابو حنیفہ بھی قرآن بھی پڑھا اور اس نے حدیث پڑھا کر لوگوں کو رحمتی قیامت آنے تک ہزاروں کروڑوں مسائل عطا کر کے ان کی نگہبانی فرمائی۔ اور آپ سب نے کائنات کا ہر حنفی امام اعظم کا محتاج ہے، اور آپ جمعہ میں دیکھ لیں امام کی شان یہی ہوتی ہے جو ان کے یہاں ہوتی ہے، لیکن جس کو ناقدی ہوتی ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جہاں امام کے قدم ہوتے ہیں نا وہاں بڑے سے بڑے مالدار کا سر نیچے رکھتا ہے۔ یہ اللہ نے شان اور رتبے دیے رکھے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اصول یہ بن گیا، لوگوں نے یہ ماحول بنایا۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں جس ٹرسٹ سے وابستہ ہوں نا، ہمارے یہاں الحمدللہ 2 اسکولیں چل رہی ہیں، میں جس ٹرسٹ سے وابستہ ہوں، یعنی گلستہ پرائمری اور یہ ہائی اسکول دونوں، اور اس کے سوا بچوں کے لیے بھی عالمہ کورس اور اس کے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، اور بچوں کے لیے بھی، یعنی یہ کم و بیش 4 اداروں کے ساتھ ہم لوگ کا کنیکٹڈ ہے، یعنی ہم دین بھی پڑھاتے ہیں دنیا بھی پڑھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی ضرورت لوگ یہ کہتے ہیں مولانا دونوں ضروری ہے۔ اب پوری دنیا کی اسکولیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہر قوم کا بچہ ہر جگہ موجود ہے، اور ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ مولانا بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا مولانا بننا ضروری ہے، لیکن کم از کم اتنا تو دین حاصل کرو کہ جس کے ذریعے تمہارا بیٹا کم از کم تمہارا فرما بردار تو رہے، ورنہ حالات جو بن رہے ہیں نا یہ اسی پر ہے۔ امام اعظم غلام کی طرح ماں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے جیتے جی اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا، آپ کو بھی طریقہ بتا رہا ہوں، ایسے شروع کرتے ہیں، ہر بندہ شروع کرے۔ یہ جب سے میں نے پڑھا تو میں نے تو شروع کر دیا، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی حیات کے ساتھ ہی میں نے ایک رولس بنا لیا تھا، جب بھی میں مسجد جاتا نا یعنی جمعہ کے لیے تو 20 درہم اپنی ماں کے نام اور 20 درہم اپنے والد کے نام مسجد میں دے کر آتا، یعنی ایصال ثواب کرتا جیتے جی۔ اور آپ فرماتے ہیں جب تک میں زندہ رہا، میرے ماں باپ زندہ رہے، پھر وصال کی بات بھی، میں نے کبھی یہ چیز میں چوک نہیں کی، ہر جمعہ کے دن میں اپنے ماں باپ کے نام یہ 40 دراہم جو ہے ایصال ثواب کیا کرتا، اور یہ بھی اسباب مغفرت میں ہے، اس کو یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ ہم ہر روز پھاکی بھی کھا لیتے ہیں، تمباکو بھی لے لیتے ہیں، پان بھی لے لیتے ہیں، مسالہ بھی لے لیتے ہیں، سب کچھ لیتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے اب مغفرت کے لیے تو کیا کریں گے؟ اب آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، زیادہ میں نہیں کہتا کہ پوری مسجد میں جمعہ میں آنا اور یہی سب چندہ دے کے جانا، ہرگز نہیں، آپ کو اللہ آپ کا مال سلامت رکھے، لیکن یہ فکر دے رہا ہوں، آپ گھر میں ہی رہتے ہیں، کہیں مسجد میں مطلب گئے جلدی سے نکل آئے، آپ اتنے بزی ہے، مسجد میں نہیں دیا آپ نے پیسہ،
ماں باپ کو پہنچانا مغفرت کا اسباب ہے، اب کریں گے کیا؟ اب صرف اتنا کریں، صرف اتنا، آپ کے گھر پہ جو 3 ٹائم کھانا پکتا ہے نا، وہ صرف کھانا سامنے آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر صرف اتنا کہہ دے کہ اے اللہ اس کھانے کا ثواب بھی میں اپنے ماں باپ کو نذر کر رہا ہوں، یہ بھی اس کا ثواب ہے۔ دوسری نیت یہ کر رہے ہیں، بیٹوں کا یہ فرض ہے، ماں باپ کے وصال کے بعد ہم اور آپ بھول گئے اس کو، نیت یہ کر لیں، اپنی زندگی بھر کی نیت یہ کر لیں، دل سے کر لیں کہ آج سے جو بھی نیک کام کروں گا نا اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو پہنچاتا رہوں گا۔ تو اب آپ کی نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے اس کیے ہوئے نیک کام کو فوری طور پر وہاں پہنچا دے گا، یہ اللہ کے ذمہ ہے اور اس کی شان کو اپنے کرم سے پہنچا دیتا ہے، یہ اس کی بڑی ذمہ داری ہے، کرم نوازیاں ہیں کہ وہ فوری طور پر بغیر کسی اس کے نیٹ ورک کے وہ نور کی شکل میں دے دیتا ہے۔ تو یہ مغفرت کے اسباب ہے۔ ایک دوسری بات بتاؤں، کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جو کسی کے لیے ثواب جاریہ بن جائے، یعنی آپ کے ماں باپ کے لیے یا آپ کے رشتہ دار کے لیے۔ اب ثواب جاریہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام کر دینا جس کا ثواب جاری در جاری نسل بعد نسل جاری رہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنوا دی، طاقت ہے، کسی نے مسجد تو بنانے کی طاقت نہیں ہے لیکن مسجد میں کوئی مصلی لا کر دے، اگر ضرورت کی چیز ہے تو کی بات کر رہا ہوں، تو وہ چیزیں لا کر کسی بھی اچھی جگہ دے دیں، اور آپ دور نہیں جا سکتے، کسی مدرسے میں نہیں جا سکتے، مسجد نہیں جا سکتے، اپنے خاندان کے غریبوں میں جس کو راشن کی ضرورت ہے نا وہ راشن ہی دلا دیں، کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑا دلا دیں، مکان کی ضرورت ہے مکان دلا دیں، یعنی جو بھی آپ اس سارے ثواب کرنا چاہیں آپ اس کو سلسلہ جاریہ کی شکل میں جاری کریں گے تو انشاءاللہ جب تک وہ کام ہوتا رہے گا آپ کے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ 2 کام میں نے بتایا، تیسرا کام سنیں، تیسرا کام ایک ماں باپ کا حق یہ بھی ہوتا ہے جو ہم سے اگر ادا ہو سکتا تو ضرور کرنا چاہیے، اور وہ تیسرا کام یہ ہے جو وصال کے بعد عرض کرنا کہ اگر ماں باپ کو حج کی تمنا تھی، حج نہیں کر سکے یا مالدار نہیں ہو سکے، بیٹا مالدار ہے، کیپیبل ہے، بڑا بزنس مین ہے یا بہت بڑے اعلیٰ کیٹیگری پر ہے، تو کم از کم وہ اپنے ماں باپ کے نام حج بدل کی نیت سے ضرور حج کر لیا کریں۔ یہ تیسرا حق ہے ماں باپ کا وصال کے بعد بھی، اگر بندہ چاہے تو کی بات کر رہا ہوں۔ تیسرا حق، پانچواں، اگر ان پر کوئی قرض ہے، ماں باپ پر اگر قرض رہ گیا اور وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے ماں باپ پر جو قرض رہ گیا تھا، اب بیٹوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کا حق ہے وصال کے بعد بھی کہ وہ کم از کم اس کا قرض ادا کرے، اور اگر اس نے قرض ادا کر دیا تو اللہ اس کا نعمت بدل یہ دے گا اس بندے کو کہ اس کی نسلوں تک اللہ دنیا میں تو برکت ہی دے گا، آخرت میں اللہ اس کے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے گا۔ یعنی تم نے یہاں ماں باپ کا قرضہ چکایا، یہاں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چھٹی چیز سن لیں، ماں باپ کے دوست اگر ہیں، زندہ ہے، یعنی ماں اگر انتقال کرے تو ماں کی سہیلیاں ہیں، باپ ہے تو اس کے دوست ہیں، ان کے ساتھ اچھا رسپانس کریں، یعنی اچھا سلوک کریں۔ جیسے ابا کے ساتھ کوئی اٹھتا بیٹھتا تھا اس سے ضرور ملے، کچھ نہیں کر سکتے اچھے سے سلام کریں مسکرا کر، اس لیے کہ ہمارے یہاں اچھے سے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، یعنی یہ بہت بڑی وسعت ہے دین میں۔ تو یہ چھٹا حق ہے، دوست ہے اور ماں باپ کی سہیلیاں ہیں، اب مرد آپ ہیں، آپ جا تو نہیں سکتے، ان کی سہیلیوں سے تو مل نہیں سکتے، اب آپ کیا کریں گے؟ کم از کم اتنا کریں، اپنے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے کہیں کہ یہ اپنی والدہ کی سہیلی تھی، اس کو یہ فلاں چیز تحفے میں کپڑے چادر یا کوئی بھی راشن کی ضرورت وہ دے دیں، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ اگر والد صاحب ہیں تو والد صاحب کے دوست چلتے پھرتے مل جاتے ہیں تو ان سے اچھا تعلق کریں۔ ساتواں حق، اب بیٹے ہونے کے ناطے ساتواں حق ماں باپ کا یہ ہے اور یہ بہت اہم ہے، اگر آپ بیٹے حقیقی معنوں میں ہم سب ہیں تو زندوں کے لیے بھی ضروری ہے اور وصال کے بعد بھی ضروری ہے۔ یہ ساتواں حق دوہرا ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم اچھے کام کرنا سیکھ جائیں، آپ اچھے کام کریں، اس لیے کہ ماں باپ اگر زندہ بیٹے کو اچھے کام کرتے دیکھتے ہیں نا تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ گناہوں سے بچیں، نہ شراب پیے، نہ زنا کرے، نہ یہ کرے وہ کرے، کوئی گناہ ایسا نہ کرے کہ جس سے ماں باپ کی بدنامی ہو۔ اب یہ تو ہوا زندہ، اب وہ تو انتقال کر گئے، اب بیٹا کچھ بھی کر سکتا ہے، ساتواں حق یہ ہے نہیں، اب بھی بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ نیکی کرے، گناہوں سے بچے، اس لیے کہ ہر پیر اور جمعرات کو تمہارا اعمال نامہ تمہارے ماں باپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا یہ کام کر رہا ہے، تمہارا بیٹا یہ نیکی کر رہا ہے، تمہارا بیٹا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اور جب ماں باپ اس اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر نیکیاں دیکھتے ہیں نا تو قبر میں اندر رہتے ہوئے مسکراتے ہیں اور وہیں سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کی نیکیوں میں اور برکت عطا فرما۔ اور اگر برائی کرتا دیکھتے ہیں تو بڑے دکھ اور درد کے ساتھ وہ وہاں بھی
وہ بے سکون بے قرار ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کریں گے. 7واں حق ماں باپ کا یہ ہے اچھے کام کریں گے, گناہوں سے بچیں گے. دوسرا آخری حق, اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دوں. 8واں حق یہ ہے ماں باپ کا, وصال کے بعد کی میں نے بات عرض کی ہے. 8واں حق یہ ہے کہ ماں باپ کے وصال کے بعد اس کی قبر کی زیارت کیا کریں. اب آپ کہیں گے مولانا جیتے جی کچھ نہیں کیا, قبرستان جانے کیا کریں گے, چونہا لگانا ہے وہاں جا کے, یہ کریں گے نہیں. ماں باپ کی قبر کا زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہم جو دن سمجھ رہے ہیں وہ دن صرف اس حد تک نہیں ہے کہ خالی 14ویں شعبان یعنی 15ویں رات ہم جائیں گے اور خالی ماں باپ کی قبروں کو صحیح کر کے یا ہم مومنین کی قبروں کو صحیح کر کے آ گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بڑی رات کا حق ادا کیا. نہیں, ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ ہم قبرستان یا کسی مزار پر صرف اس لیے جاتے ہیں اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرو گے اللہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا, تمہیں فکر آخرت پسند ہوگی, تمہیں اپنے معاملات کے بارے میں فکر لائی ہوگی. اس لیے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو. اور بیٹے کو فائدہ کیا ملے گا؟ سب سے بڑا فائدہ تو آپ کا ہمارا سب کا ہے. جس کے ماں باپ انتقال کر کے نا جمعہ پر کوشش کرنا, اللہ ہم سب کو توفیق دے. فرض واجب نہیں, اس کو یاد رکھ لیں, یہ حق ضرور ہے. اگر آپ جا رہے ہیں جمعہ تو بڑی خوش نصیبی ہے. ہفتہ تو نہیں جا رہے ہیں, 15 دن میں جا رہے ہیں تو بھی بڑے خوش نصیب ہے. مہینے میں جا رہے ہیں تو بھی آپ مبارکباد کے لائق ہیں. سال میں بھی ایک بار جا رہے ہیں تو بھی آپ بیٹے بیٹی ہے. لیکن حق ضرور یہ ہے کہ اس کی قبر کی زیارت کی جائے. وجہ جیسے ہم باہر رہتے ہیں نا, مطلب یہاں سے گناہ سے آپ نکل گئے اور کوئی نہ رہنے چلے گئے, کوئی تہوار آیا ہے, کوئی مطلب چیز آئی, موقع ایسا ہے, آپ جیسے آئے نا اور آپ اگرچہ دوسرے کے یہاں آئے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو بتا دیتا نا آپ کا بیٹا کوڑی نال شریف سے آیا ہے, کس کو بتاتا ہے؟ ماں کو. تو ماں اندر ہی اندر خوش ہوتی ہے, باپ بھی خوش ہوتا ہے. پڑھانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماعد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 12 بجے تک ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماعد الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ جمعۃ المبارکہ ہونے کی وجہ سے جو ہے 11:30 بجے تک کا ٹائم تھا, لیکن کچھ ضروری کام ہے جس کی وجہ سے مطلب آگے تک پڑھانا ضروری ہے. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماعد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو زیارت کا یہ فائدہ ملے گا کہاں قبر میں, کہ اگر سال میں بھی اگر آپ ایک بار گئے نا تو اس زیارت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے صرف ماں باپ کی قبر کی مٹی کو جو صرف دیکھ کے آئے. اب تو ماں کو دیکھ نہیں سکتے, باپ کو دیکھ نہیں سکتے, صرف قبر دیکھی, یعنی صرف مٹی دیکھی. رسول اللہ فرماتے ہیں تم نے اگر اپنے ماں باپ کی قبر کی مٹی کا ہی دیدار کیا ہے, قبر تھی نا جو مٹی کا ڈھیر ہی ہے, لیکن اس مٹی کو دیکھنے کی وجہ سے بھی اللہ تیرے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی جو تو گناہ کر چکا ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. اب یہ صرف مٹی دیکھنے والے کے گناہ ہیں. اور جس کے گھر میں دونوں ماں باپ حیات ہو اگر وہ دیکھے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تیرے اس دیکھنے پر تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صاحب رسول کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی گھر میں اگر 100 بار ہے, اب 100 بار ماں باپ کو دیکھے تو حضور نے فرمایا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے نا تو اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. لیکن کوئی محبت سے دیکھنے والا بھی چاہیے. میں ماں باپ کے تعلق سے 8 حقوق آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اور 8واں حق بیان کر رہا ہوں. زیارت کا دوسرا فائدہ کیا ملے گا؟ آج ہمارے یہاں بہت سارے ٹینشن ہوتے ہیں, کبھی کبھی بے سکونی ساری ہو جاتی ہے اور کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو بنتا نہیں ہوتا, یعنی ہوتا نہیں. ہم در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہوتے ہیں لیکن ہوتا نہیں. حضرت احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اگر تیرے ماں باپ یاد ہیں تو ان سے دعا کرا لے, اور اگر وصال کر گئے ان کی قبر پر چلا جا اور وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کر, اللہ تیرے ماں باپ کے وسیلے کی وجہ سے تیرا وہ ٹینشن دور ہو جائے گا. اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھا دوں میں آپ کو, اور یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی, بزنس مین لوگوں کو بھی, اور یہ دندار کے لوگوں کو بھی, اور عام طبقے کے لوگوں کو بھی, ہم سب کو. ماں باپ کی قبر دیکھنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ یعنی ابھی میں نے حدیث شریف کا مفہوم سنا ہے, ماں باپ زندہ ہیں, ان کو دیکھا, حج مقبول کا ثواب ملا کہ نہیں ملا. احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کی زیارت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے ٹینشنوں کو دور فرما دے گا, تجھے سکون عطا فرمائے گا, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 3 باتیں میں نے
اب ان دونوں حدیثوں اور اس قول سے ہمیں یہ اندازہ ملا کہ جب ماں باپ مرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کوئی ولی ہے، قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، صحابی ہے؟ نہیں نا بھائی، نہیں ہے، میرے ابا کوئی ولی نہیں ہے، عام مطلب وہ کسان ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسان ماں باپ بھی دنیا سے چلے جائیں تو اس کی قبر کی زیارت پر گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ بات صاف ہو گئی۔ دوسرا، اس کی قبر کی زیارت کی اگر زندہ ہے تو ان کا چہرہ دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب، اور امام احمد یارخان کے قول کے مطابق ہمارے ہر کام بن سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب عام ماں باپ کسان بھی اور اس کی قبر پر جانے سے یہ ثواب مل سکتا ہے تو گنبد خضرا دیکھنے سے کتنا ثواب ملے گا؟ بے وقوف ہے وہ وہابی، دیوبندی، چکڑالوی جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے روزے پر جانا شرک ہے، اور یہ چند لوگ گہرے گہرے نتھر کھیلے لوگ ان کے ساتھ جوائنٹ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تمہاری اگلوں پر پتھر پڑے ہوئے کہ وہابی کو صحیح کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، حد درجہ غلط ہے۔ وہابی کسی حال میں بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کو مردہ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اس لیے وہابی سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں۔ دوسرا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ماں باپ کی قبر سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، حضور کی سنہری جھالیاں دیکھنے سے معاف نہیں ہو سکتے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا ایک مسئلہ صاف ہو گیا کہ ہم جس عقیدے پر ہیں وہ عقیدہ صحیح ہے، اور یہ وہابی دیوبندی جو بیان کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ آج تو لوگ رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں، اور رشتہ ہوتا ہے تو وہاں جا کے بیٹھتے بھی ہیں۔ ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، وہابی ہے نہیں، آپ سننی ہے، لیکن وہاں جا کر آپ بیٹھتے کیوں ہیں؟ ارے جب تمہارے باپ کے دشمن کو تم دشمن سمجھتے ہو تو رسول پاک کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے؟ یہ کوئی مولوی مولانا کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابو جہل اور صدیق اکبر دونوں ساتھ ساتھ مارکیٹ میں چلتے تھے پہلے، لیکن جیسے اسلام آیا نا تو ابو جہل ادھر ہو گیا، ابو بکر ادھر ہو گیا۔ یہ دین کا ایک مسئلہ ہے، لیکن ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مولانا لوگ کچھ نہیں کرتے، تم جہاں جا رہے ہو اس سے دوری تھام کے روکتے ہیں نا، اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی، اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کا 8واں حق ہے، قبر کی زیارت کرو گے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ اب آگے سنیں، ماں باپ اگر حیات ہے تو بیٹے کے لیے چھوٹ چھاٹ کتنی ہوتی، کتنی چھوٹ چھاٹ ہوتی؟ جیسے اس میں سفید چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کی داڑیاں سفید ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یعنی بڑے بڑے جتنے لوگ آپ کی جوان کے ماں باپ کی ہے ابھی، لیکن ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ بوڑھے ماں باپ اگر کسی جگہ پر حاضری دے دیے، اب بیٹوں کو اتنا ٹینشن نہیں، وہ گھوم پھر رہے ہیں کہیں کام پہ ہیں، تو میں نے کہا آپ کو فلاں صاحب کے یہاں زیارت نہیں ہے؟ تو کہا میرے ابا گئے ہیں، ابا کی حاضری بیٹے کی حاضری، بہن پہنچ گئی ہوگی، یہ ماں پہنچ گئی ہوگی، تو ماں کی حاضری بہن کی حاضری، پتہ یہ چلا ماں باپ جب تک بقے کے حیات رہتے ہیں بیٹے چھوٹ سے گھوم پھر سکتے ہیں، اپنے کام کاج میں رہ سکتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ ہاں، لیکن اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا کبھی، اس لیے ہمیں یہ تکالیف ہیں، محسوس کریں اس کو۔ ان کی حاضری ہماری حاضری، ان کا کام ہمارا کام، یعنی جا رہا باپ حاضری ہماری ہو رہی ہے، جا رہی ہے ماں حاضری ہماری لگ رہی ہے۔ لوگ کہتے تھے ماں آئی تھی، یہ باپ آئے تھے، ہمیں کوئی پوچھتا تک نہیں، کیوں؟ ماں باپ حیات ہے۔ لیکن سنو، اس کی قدر جس کو بتائی جاتی ہے وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ حضرت پر جا کر ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے۔ اب یہ نبی ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی نکلے جو کہتے ہیں ڈائریکٹ ہم اللہ سے ملیں، ہمیں کسی ولی کی ضرورت نہیں، نبی کی ضرورت نہیں۔ تو اب تو یہ دعویٰ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو بھی موسیٰ کلیم اللہ ہے؟ یہی ہوا نا بھائی، ڈائریکٹ کون بات کر سکتا ہے؟ پیغمبر بات کر سکتا ہے، نبی بات کر سکتا ہے، کلیم بات کر سکتا ہے، حبیب بات کر سکتا ہے۔ تم نبی ہو نہیں تو ڈائریکٹ جاؤ گے کیسے؟ اب تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہے، تم کلیم اللہ تو نہیں ہو سکتے، اس لیے اب تمہیں کسی کلیم کی تلاش کرنا پڑے گی، اب تمہیں کسی حبیب کی تلاش کرنا پڑے گی، بائی پاس ہو کر نہیں۔ یہاں گام میں سے نکل نہیں پڑے گا کہ اس بستے میں کوئی اللہ والا بھی رہتا ہے، یعنی یہ ہمارا عقیدہ، وجہ صرف یہی بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹ کو اللہ سے گفتگو کرتے، کلام کرتے، بار بار جاتے تھے، اور جب اللہ چاہتا اپنی شان حکم دیتا وہ چلے جاتے۔ لیکن ایک بار جب نکلے نا، کون نکلے؟ جس کو اللہ نے کتاب دی ہے، جس کو معجزات دی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت نبی ہے، اور اللہ کا خاص کلیم ہے، جس کو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ اور کس انداز میں کلام کرتے تھے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کا اللہ کے یہاں مان اتنا تھا کہ میں جب شب معراج گیا نا، حضور فرماتے ہیں معراج میں گیا نا تو میں نے دیکھا ایک بندہ بڑی مطلب بلا تکلف گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں۔
میں نے حدیثہ پیش کیا، بولا یہ کون تیرا خاص بندہ جو تیرے ساتھ بھی اتنی پرتکلف گفتگو کر رہا ہے کہ کوئی تکلف نہیں، بلا جھجک گفتگو کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جوڑ تھی باتوں کرنی، یعنی بڑی آواز سے گفتگو کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مان تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں، آج بھی ہے کہ وہ جب کلام کرتے ہیں تو اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں، اور وہ جتنا زور سے بولتے ہیں اللہ اتنا زیادہ پیار فرماتا، یعنی یہ ان کے رتبے بڑے مشکل یہ سوا ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے یہ ہوا نا تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ کوہ طور گھر سے جیسے نکلے نا تو وہی آئے ان پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ، کہا کیا؟ کہا کوہ طور آ رہے ہو نا؟ کہا ہاں۔ کہا اب تھوڑا سنبھل کے آنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہا موسیٰ اب کوہ طور آ رہے ہو نا تو تھوڑا سنبھل کے آنا۔ کہا مولا اتنے بار آیا، اتنی بار حاضری دی، کبھی تو نے نہیں کہا کہ سنبھل کے آنا، آج کیا وجہ ہے کہ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کے کوہ طور آنا؟ کہا موسیٰ پہلے جب کوہ طور آتے تھے نا، کہا ہاں، گھر سے نکلتے تھے تو ماں مصلی پہ بیٹھ کر ایسا ہاتھ وہاں پہ کر دیتی تھی، کوہ طور پہ آ کے جو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے نا بلا تکلف، کہا اس وقت تیری ماں وہاں سے کہتی تھی مولا میرا بیٹا تھوڑی زور سے بولنے کا عادی ہے، اسے معاف کرنا، کہ تیری بارگاہ میں اگر کوئی بے ادبی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ کہ موسیٰ آج جب تو گھر سے نکلا تو وہ ہاتھ نہیں اٹھے، وہ ماں دنیا سے جا چکی ہے، اب وہ دعا کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے موسیٰ تجھے تنبیہ کی گئی کہ اب سمجھ گیا۔ افسوس کرنا چاہیے، مائیں جا چکی ہے، اب ہمیں سنبھل کے خوب کے قدم رکھنا ہوگا، اس لیے کہ ماں جب دعا کرتی ہے نا تو پھر اللہ بڑا نوازتا ہے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک بار جا رہے ہیں انطاکیہ، اپنے یہاں سے سفر کر کے تقریباً انطاکیہ یا ملک شام جا رہے تھے جی، تو جیسے وہ نکلے نا تو نکلنے کے دوران بہت طویل سفر تھا، ملک شام سے انطاکیہ جانا تھا، تو دل میں یہ سوچا کہ چلو پیدل ہی سفر کرتے، اس زمانے میں اکثر پیدل بھی ہوتا تھا، اب پیغمبر ہوتے ہیں نشان چلنے لگے۔ اب جب دور پہنچ گئے نا تو پھر خیال آیا، کہا ابھی تو بہت دور ہے منزل، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا ایک کام کر، تیرا گلی پھنس گیا ہے، پھر جواب دے گئے پھر ساتھی، کہا مولا کوئی سواری کا انتظام کر۔ اب جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں عرضہ پیش کرنے کہ مولا اسی وقت سواری کا انتظام کر، غیب سے آواز آئی، کہا موسیٰ تھوڑا سا آگے بڑھو، ایک جنگل آئے گا، اس جنگل میں میرا ایک بندہ میرے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کی صدائے بلند کر رہا ہے، اس سے جا کر کہہ دینا آپ کا کام ہو جائے گا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو فرشتے کو بھیج دیتا نا، اللہ چاہتا تو اسی وقت کوئی سواری پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو آسمان سے باقاعدہ بادل اترتا، وہ جو چاہتا وہ کر سکتا ہے، اس کی شان ہے، لیکن موسیٰ کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ بھیج رہا ہوں یا بادل بھیج رہا ہوں یا سواری بھیج رہا ہوں، نہیں، اللہ والے کے پاس بھیجا تاکہ بندوں کو بتانا مقصد ہے جو اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے، اور فوراً کہا موسیٰ آگے بڑھو، ایک بندہ مل جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آگے سفر کیا، جنگل پہنچ گئے، جیسے جنگل میں گئے تو ایک بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اب جیسے سلام کیا، سلام کلام کے بعد جیسے انہوں نے دیکھا نا، کہا پیغمبر ہے، کہا حضور آپ اب مجھے یاد کر لیتے، کسی آدمی کو بھیج دیتے، میں حاضر ہو جاتا آپ کی بارگاہ میں۔ جب یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، کہا بھائی میں جا رہا تھا اپنے سفر پر، کہا میری منزل دور ہے، تھوڑے پیر تھک گئے ہیں، ایک سواری کا انتظام کرنے کے لیے میں نے اللہ سے کہا، کہا ہاں، کہا جب اللہ سے کہا نا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے سے جا کر کہنا موسیٰ وہ تیرے لیے انتظام کر دے گا، اب تمہارے پاس اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اب آپ کا کام ہے سواری کا انتظام کر دے۔ جب اس نے یہ سنا نا کہ رب نے کہلوایا، اب جس کے لیے خدا کا پیغام ہے تو جمنے لگے، کہا میری تو قسمت چمک گئی، آج میرے رب نے مجھے یاد کر دیا۔ اور یہ بڑی نیکی ہوتی ہے، یہ بڑا شرف ہوتا ہے۔ آج ہم سب بیٹھے ہوئے نا، کس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے؟ جمال الدین گوری مسجد میں، کہا اللہ کا گھر، ارے جمال الدین گوری مسجد، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا تو گھر ہی نہیں ہوتا نا۔ ہم اور آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ صرف ہمارا عرف ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو گھر اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ، اس لیے اس کو جگہ سے منسلک کر دیا گیا تاکہ لوگوں کی فہم کے لیے، ورنہ اللہ کا گھر ہے ہی نہیں، اللہ مکان اور مکانیات سے پاک ہے، لیکن ہمارے عرف کے مطابق اگر ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں، مجھے بتاؤ میں آپ کے گھر پہ جاؤں اور جا کے بیٹھ جاؤں، کافی دیر تک بیٹھو، 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ 30 منٹ،
اب مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں؟ ارے بھائی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جیسے میں آؤں گا تو آپ سلام کریں گے کم از کم، یا پوچھیں گے آپ مولانا صاحب کیسا ہے، پانی پئیں گے، چائے پئیں گے، ناشتہ کریں گے، یعنی ایک سمجھ آتا ہے۔ گھر پہ آنے والے کو پوچھا جاتا ہے کیا کام ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں۔ اب دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو کسی نے کچھ پوچھا نہیں۔ یاد رکھیں آپ کا دل اگر زندہ ہے نا، اب بھی اور اسی وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں بغیر اس کی آواز اور اس کی شان حکم کے، جیسے ہمارے گھر کی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ آنے والے کو بغیر پوچھے یا کام کے نہیں جانے دیتے، وہ غیرت والا رب ہے۔ وہ خود فرماتا ہے جب بندہ میرے گھر میں آ کر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں سب سے پہلے تو اس کی سانسوں پر ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہوں۔ یہ اس کی مہمان نوازی ہے، یہ اس کے گھر میں آنے کی برکت ہے۔ جب تک بیٹھا رہے گا صرف عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، بیٹھا رہے گا سانسیں لے گا تو بھی نیکیاں ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ بلا تشبیہ اور تمثیل میں آپ کو صرف ایگزامپل دینے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کی، آپ یقین جانیں موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کے ذریعے اور ان کے ذریعے جو رب کا پیغام پہنچانا، اب ان کے دل کی کیفیت سنو، وہ تو جملے لگے، لیکن ایک واقعہ ملتا ہے گار کے اندر ایک بندہ عبادت کر رہا تھا کم از کم 70 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 70 سال تھوڑے بہت نہیں ہے یار۔ 70 سال میں میرے تمہارے جیسے کتنے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تب 70 سال ہوتے ہیں، یعنی اتنے بڑے 70 سال ہوتے ہیں، یہ کم نہیں ہے۔ ہاں اب 70 سال سے جو عبادت کر رہا ہو اس کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک دن اس زمانے کے پیغمبر کو اطلاع ملی، پیغام ملا رکھا، کہا فلاں غار میں جانا، کہاں وہاں میرا ایک بندہ 70 سال سے سر ٹیکے ہوئے، کہا اسے جا کر کہنا 70 سال سے جو پڑھ رہا ہے نا ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہو رہا۔ پیغام یہ دیا۔ اب جیسے وہ پیغمبر نے حکم کے مطابق سلام کلام کے بعد کہا، اس نے پوچھا کہ حضور آپ کیسا ہے؟ کہا پیغام لے کر آئے۔ کہا کس کا پیغام ہے؟ کہا اللہ کا پیغام ہے۔ اور جیسے لفظ اللہ سنا کہ اللہ کا پیغام تو وہ بھی مستی کہا ہے بھائی رک تو صحیح، بھی مستی کا کر رہا یعنی جھومتا کر، کہا ابھی پہلے جھوم لینے دیجئے، اس رب نے یاد تو فرمایا، یعنی صرف اتنا تو ہوا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ مولانا عثمان غنی صاحب کے حوالے سے آئے یا ان کے صاحبزادوں کے نہیں، ہم کسی کے حوالے سے نہیں آتے، وہ جب یاد فرماتا ہے تب کسی کو اپنے گھر میں آنے دیتا ہے۔ اب گھر میں ابھی سب کے تالا بند ہوتے ہیں نا بھائی، وہ گیٹ والے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کھڑکی، وہ گیٹ اور وہ رجواڑی گیٹ میں کیا گیٹ نکلا ہے اور اس میں تالا بھی ہوتا ہے۔ ایم آئی باہر بیل ہوا ہے، حضرت نے ملو ہے تو بیل بجا بھی جائے گا، باہر ٹائم ہوا ہے، 11 بجے پچھی جاؤ، کانوں کروں، ڈیکڑوں کروں، کچھڑوں کروں، 100 وقت تو آپ نے کبھی گنے نہیں ہوا ہے، دنیا لگا نہیں ہوا ہے۔ آپ کی اجازت کے بنا کوئی آپ کے گھر میں جا سکتا ہے؟ بولو بھائی ڈیمانڈ ہے۔ یہ جن کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا روما کا، ان کا تو صرف بہانہ ہے، اس نے اجازت دی ہم سب اس کے گھر میں جمع ہو گئے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اپنے فضل کے فیصلے بڑے دلال فرماتا ہے۔ اس کو یہ کہا کہ بھائی رک تو صحیح، کیا حکم ہے وہ تو سن، کہا نہیں ابھی یاد کر لیا نے، وہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، یاد کر لیا۔ اب جب وہ جھوم چکا اس کے بعد فرمایا اب سنائیے کیا حکم ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی تو 70 سال سے جو عبادت کر رہا ہے اس میں سے ایک بھی سجدہ تیرا قبول نہیں ہوا۔ اب اس کو رونا چاہیے کہ نہیں؟ اس بندے کو رونا چاہیے، وہ خاموش نہیں رہا، رویا بھی نہیں، بلکہ وہ پھر جمنے لگا۔ وہ پیغمبر حیرت میں کہا بھائی میں نے تجھے مسئلہ نہیں سنایا، خوشخبری نہیں سنائی، ڈر والی بات سنائی ہے کہ تیری ایک بھی سجدے کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہاں سب رد کر دیا گیا۔ 70 سال سے صرف یہ ماتا ٹیکتا رہا، تیری ورزش ہوتی رہی، قبول کچھ نہیں ہے، تجھے تو گھبرا جانا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، اور تو جھوم رہا ہے۔ 70 سال سے اسی انتظار میں سجدہ ٹیک کر مطلب پڑا ہوا ہوں یہاں کا کیا، کہا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کچھ اشارہ ملتا ہے کہ نہیں، یعنی وہاں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ بھی پڑا ہوا۔ 70 سال ضرور گزر گئے، اب وہ بھی رد کر دیے گئے، اس کا غم نہیں ہے، صرف خوشی اس بات کی ہے کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس نے اگرچہ رد ہی کا فیصلہ بھیجا لیکن بھیجا تو پیغام ہے نا۔ اس کی رحمت یہی ہے کہ اس نے بھیج تو دیا کہ میرا نام بھی اس کے لسٹ میں ہے تو صحیح، اگرچہ رد کیے ہوئے میں لیکن ہے تو صحیح، میں اگرچہ بھٹکائے ہوئے میں ہوں لیکن ہوں تو صحیح نا۔ تو پیغمبر کی حیرت میں اتنے میں اسی وقت رب کا پیغام وہی آئی، اس پر وہ پیغمبر پر کہا میرے اس بندے نے جو میرے پیغام پر خوشی منائی نہ، کہا ہاں، کب اس کو سنا دو نہ، کہا کیا، کہا اب تک حقیقت میں ایک بھی قبول نہیں تھا،
لیکن اس کا یہ 2 بار میرے پیغام پر خوش ہو جانا، یہ 70 سال کے رد جو ہو چکے تھے نا، اس کی قبولیت کی سند سنا دیں۔ یہ رب کے فیصلہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں خالی جمعہ میں آئیں گے تو کیا ہو، جمعہ میں بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہاں اسی طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ زیارت میں کیا فائدہ ملتا ہے، اور اس میں تو ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سماج کی بات کر رہا ہوں، جنرلی گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں دینی معاملات ہیں نا بڑی سچویشن سے دیکھے جاتے ہیں، اور جہاں دھوم دھڑاکے ہوتے ہیں نا تو وہاں لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں وہاں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہاں کچھ بولنا بھی چاہیے، اور جہاں دین کا کام ہوگا تو وہاں کچھ برداشت بھی کرنا چاہیے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پیغام ملا اسے، تو جمعہ رب نے فرمایا 70 سال کی رد ہوئی تھی، یہ جملے پر قبول کر لی گئی، 70 سال کی قبول کر لیے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں بھیجا، اور جیسے ہی بھیجا نا تو ایک تو پیغمبر سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہوا کیا، اللہ کا پیغام آیا، بڑے جمعے کا بھائی جملہ بند کر، اپنی سواری کا انتظام کر۔ اب وہ اللہ والے تھے، انہوں نے فوراً کہا کوئی بات نہیں، آپ آئے، میرے لیے بڑی خوش نصیبی یہی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ ہو کہ میں ہوں یا کائنات کا کوئی بھی انسان ہے، جب تک اللہ دل میں نہیں ڈالتا نا تب تک کچھ ہو نہیں سکتا۔ آپ کتنے چہیتے کسی کے کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر مولانا جعفر صاحب ہیں، یہ ہمارے یہاں دارالعلوم شمس کے مدرس بھی ہیں، ہمارے یہاں کی امام بھی ہیں، بڑے چہیتے آدمی ہیں پوری سماج میں اور پوری دنیا میں، اور میرا ان سے تھوڑا بہت تعلقات یہ ہے کہ وہ بڑی کرم کشائی میری فرماتے ہیں، یعنی بڑا مجھے اچھا مطلب رکھتے ہیں، اور یہ انہی کے سہارے چل رہا ہوں۔ اگر اللہ ان کے دل میں بات نہ ڈالے اور میں فون کر لوں کہ مولانا ایک کام آ جاؤ نا، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ اگر بعد میں بلائیں گے آؤں گا ابھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں وہ بات ڈالی نہیں ہے۔ اللہ بات ڈالتا ہے تو یس ہوتا ہے، اور نہ ڈالے تو پھر نو ہی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بار مجھ سے فرمایا، کہا موسیٰ سب سے زیادہ دنیا میں تیرا دوست کون ہے، یعنی جس کو تو چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے اعتبار سے ایک درجی تھا بیچارہ جو ہاتھ سے کپڑے سیتا تھا، تو اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ درجی ہے نا میرا دوست ہے۔ اب جب یہ کہا کہ درجی میرا دوست ہے، کہا موسیٰ جا تیرے اس چہیتے دوست سے صرف ایک سوئی لے کے آ جا۔ سوئی کوئی معنی رکھتے ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتے، سوئی یعنی کیا، کچھ نہیں، 1 روپے کی قیمت کی ہے، ابھی زیادہ ہو گئی ہوگی، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، سوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہا سوئی لے کے آ جاؤ۔ اب جیسے اس کے یہاں گئے نا تو وہ بڑا خوش ہو گیا، کون درجی، کہا میرے بھاگ جگ گئے کہ ایک اللہ کا پیغمبر میرے گھر میں تشریف لیا ہے، میری قسمت کا ستارہ چمک۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، اور خوش ہوتے ہوتے کہا حضور فرمائے کیا ہوگا، کہا کوئی حکم نہیں ہے، صرف ایک بات ہے۔ کہا کیا، کہا میں نے تجھے اللہ کے سامنے اپنا دوست کہا۔ کہا ہاں، کہا کام کرتے، کہا کیا، کہا صرف ایک سوئی چاہیے۔ اب جس کو چہیتا دوست موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسا رہا ہوگا؟ اس نے کہا حضور آج سوئی نہیں دے سکتا، جان مانگو تو جان دے دوں گا، سوئی نہیں دے سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کا دوست کہہ رہا ہے۔ آج ہم کون سے دوستوں پر بھروسہ کر بیٹھے، اللہ بہتر جائے، دل پہ بٹھا لو ہمارا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ ہاں ہم جو یہ پکنک کے لیے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے بڑے کام آئیں گے، کوئی کام نہیں کرے۔ ہمارے یہاں قبر میں باجپا کے دوستان کی قبر بھی بنی ہوئی ہے اور اندر پاٹھے پڑھتے ہیں تو ہاتھ ڈال کے روک بھی نہیں سکتا۔ ہمارے دوستوں کی یہ کہتے ہیں، پیغمبر سے ایک آگے دوست ہے سوئی مانگو، وہ سوئی مانگنے گئے، سوئی نہیں، واپس آئے، کہا مولا نہیں، کہا نہیں دینا، کہا تم تو کہہ رہے تھے وہ تمہارا چہیتا دوست ہے، جانو جگر والا، کہا ہے ضرور ہے، لیکن آج اس نے منع کر دیا، مولا وہ جان پیش کر رہا، یعنی گردن دینے کے لیے تیار ہے، سوئی نہیں دے رہا تھا۔ کہا موسیٰ ایک کام کر، کہا کیا، کہا پھر اسی کے پاس واپس چلا جا۔ کہا مولا اب کیا مانگوں گے، کہا کچھ مانگنا نہیں، وہی سوئی طلب کرنا جو پہلے کی۔ کہا ٹھیک ہے، واپس آئے اور کہا کہ اس نے جب دوبارہ دیکھا تو اچانک کہا حضور آپ دوبارہ دیکھ، اس کو مثال یوں سمجھ لیں، میرا گھر اگر کوٹ ایریا میں ہو اور اچانک پیر وقت میرے گھر آ جائیں، یہ ہونا کہ اتنے بڑے پیر صاحب اچانک آ جائے، اچانک اب وہ چلے بھی جائیں اور پھر دوبارہ اچانک آ جائیں، جب میں پیر وقت نے مجھے حکم کی، اب یہ تو پیغمبر ہے، یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا اچانک تو وہ بڑا خوش ہوا، کہا حضور دوبارہ اچانک، کہا کوئی کام نہیں، صرف یہی کام ہے، ایک سوئی دے دینا۔ اب جب اس نے سنا نا تو وہ سب کھنگال لگا، پورے اس میں جہاں جہاں کی سوئی تھی سب نکال لی اور نکال کے ایک تھیلی بنا کے کہا حضور یہ لے جائیں۔ چند لمحوں پہلے ایک سوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہی امتی وہی دوست جس کو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے آخر تھیلی بھر کے دے رہا، بڑے اچھا پہ پڑ گئے، گئے اللہ کی بارگاہ میں، کہا مولا اس نے تو سوئیوں کا جتھا دے دیا، یعنی جو بھی اسٹاک تھا وہ سب دے ڈالا، لیکن مولا مجھے یہ سمجھ
موسیٰ کائنات کے ہر شخص کے دل کی چابی میرے دستے قدرت میں ہے، میں جب چاہتا ہوں جس طرح چاہتا ہوں اسے پھیر سکتا ہوں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار بھیجا نا، کہا میں نے ایسے گھما دیا کہ نہیں دینا، جس کو اپنی زبان میں کہتا میں الٹا لوک لگا دیا، نہیں دے گا وہ۔ اور جب دوبارہ بھیجا نا تو ہم نے اسے سیدھا کر ڈالا اس کے دل کو، کہا وہ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ بلا تشبیہ اور تمثیل، آپ کسی سے کچھ نکلوا رہے ہیں، غلط فہمی۔ ہر دنیا میں اتنے بڑے بڑے کنجوس لوگ ہیں کہ دین کے معاملے میں ایک روپیہ نکالنے کے لیے تیار ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ یوں سب جگہ دان دھرم کریں گے دین کے لیے، دنیا میں ایجوکیشن کے لیے مانگو تو کیا مولانا یہ ہماری پائنت تھی، بیجو میں کام کروں ان کو کیوں؟ یہ حالات بنے ہوئے، دین کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جب اس اللہ کے ولی کو جمنا بند کر کے کہا نا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سواری کا انتظام کر، اب وہ ہے جنگل میں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے چل کے آ رہے تھے وہ ایسے ہی جنگل میں پہلے سے ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ دکھائے گا یا گھوڑا دکھائے گا، نہیں۔ اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں جس کو ہم اور آپ جان بھی نہیں سکتے۔ اس وقت اس جنگل میں بیٹھنے والے اس اللہ کی صدائے بلند کرنے والے نے جیسے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کی قطار جا رہی ہے، بادل سمجھتے ہیں بادل، جیسے وہ بادل جا رہے ہیں نا تو اس میں سے ایک بادل کو ایسے اشارہ کیا اور نیچے آ گیا۔ اب جیسے اس کا اشارہ پورا ہوا وہاں سے بادل نیچے آ گیا اور اس سے وہ اللہ والا کہتا ہے کہ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو یہاں سے وہاں جانا ہے، اپنے اوپر سوار کر لے اور اس سے بٹھا کر ان کی منزل تک پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اشارے پر بادل نیچے آ سکتا ہے، حیرت تو ہوئی تھی نا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کو ایک راز جو بتانا تھا نا پوری امتوں کو اور آنے والے بندوں کو، یہ کھلنا مقصد تھا، ورنہ تو اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ بندے سے آپ رخصت ہو گئے بادل لے کے، اس پر سوار ہو کے اپنی منزل پر چلے گئے اور جیسے منزل پر پہنچے نا تو تعجب میں ہی تھے، وہی آئے کہ موسیٰ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا اللہ سوچ یہ رہا ہوں اتنے بڑے گنگار مطلب یہ گھنے جنگل میں صرف اللہ کی صدائے بلند کرنے والا، اس کو انہوں نے اتنے بڑے بڑے رتبے دے کے بٹھایا ہے کہ صرف وہ اشارہ کرتے ہیں نا تو بادل زمین پر آ جاتے ہیں اور وہ ان کا کہنا مانتے ہیں، بادل کہنا مانتے ہیں۔ بولا یہ سوچ رہا ہوں اور اسی پر تعجب ہے، کہا کیا؟ کہا آخرکار اس بندے کی طرح اور بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آخر اس کا رتبہ تیری بارگاہ میں کون سا ایسا ہے کہ جس کے اشاروں پر بادل زمین پر آتے ہیں؟ یہ کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلیم صرف بادل پر تعجب ہے تمہیں؟ وہ بندہ جو وہاں بیٹھا تھا نا کہا اگر وہ اس وقت اپنی انگلی کا اشارہ یوں کرتا اے آسمان تو زمین پر آ جا اور یہ زمین تو آسمان کی جگہ چلی جا، تو میں اپنی عزت و قدرت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے اشارے پر زمین کو آسمان کی جگہ کر سکتا ہوں اور آسمان کی جگہ زمین بنا سکتا ہوں۔ یعنی اس کا رتبہ میرے یہاں اتنا بڑا ہے موسیٰ۔ تو کہا مولا اس کا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تیری بارگاہ میں اتنا بڑا مان؟ جملہ سنیے، رب کا فرمان سنیے۔ کہا موسیٰ اس بندے نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمتیں کی، اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کیا، کبھی اس نے اپنے ماں باپ کو رسوا نہیں ہونے دیا، کبھی جھڑکا نہیں۔ اس کا صلہ یہ دیکھیں پھر طریقہ تشریف ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی سرکار حسین میاں باپو قبلہ تشریف ہے۔ ایک مرتبہ شریف بولے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادر جمیل الکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو جو ہے اچھے سلوک کے حوالے سے اور جو نافرمانیاں ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور بالخصوص جن محرومہ کی سال ثواب کی نیت سے ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائیں، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائیں، ان کے جتنے بھی بیٹے ہیں کہ اہل عیال ہیں اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائیں، بالخصوص سرکار غوث کے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ تو فیل اللہ تعالیٰ انہیں جنت القدس میں بھی سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا پڑوس نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔